یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری۔ یہ کہانی ہے اس آگ کی جو ایک بیوی نے اپنے شوہر کے لیے بھڑکائی۔ مکہ والوں اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا دیوانہ ہے، دیوانہ۔ یہ کہانی ہے اس دشمنی کی جس نے خون کے رشتوں کو مٹی میں ملا دیا۔ ہم بچپن سے سورہ لہب نمازوں میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ایک شخص اور اس کی بیوی کا نام لے کر ان پر لعنت کیوں بھیجی؟ ابو لہب اور جمیل نے آخر ایسا کیا کیا تھا کہ ایک صبح جب لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور ایک ایسی آواز لگائی جو صرف خطرے کے وقت لگائی جاتی تھی۔ لوگ جمع ہوئے۔ آپ نے پوچھا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میری بات مانو؟ ہاں، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صدیق اور امین ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو سن لو، میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو آنے والا ہے اگر تم نے ایک اللہ کی عبادت نہ کی۔ اس خاموشی میں ایک آواز گونجی جو نفرت سے بھری تھی۔ وہ کوئی غیر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ اس نے چلا کر کہا، تبن لک علی حدج ماتانا۔ ستیہ ناش ہو تیرا، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ ابو لہب کی اس بد دعا کے جواب میں اللہ نے وحی ریولیشن نازل کی۔ مکہ والوں، میرے بھتیجا دیوانہ ہو گیا ہے، دیوانہ، اس کی بات مت سننا۔ سنا تم نے اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر سورہ نازل کی ہے۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تباہ ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ کہاں ٹوٹے میرے ہاتھ؟ تھا صحیح سلامت تو ہیں؟ ابو لہب اکیلا نہیں تھا، اس کا ساتھ دے رہی تھی اس کی بیوی جمیل۔ وہ بہت امیر اور خوبصورت عورت تھی، لیکن اس کا دل نفرت سے کالا تھا۔ وہ جنگل سے کانٹوں بھری لکڑیاں لاتی اور رات کے اندھیرے میں اس راستے پر بچھا دیتی جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرنا ہوتا تھا۔ محمد کے درد سے مجھے سکون ملتا ہے۔ غلاموں، یہ کانٹے اس کے گھر کے سامنے بچھا دو۔ اس لیے اللہ نے اسے حمالۃ الحطب۔ جمیل کے پاس ایک بہت قیمتی ہار تھا۔ وہ کہتی تھیں، میں اس ہار کو بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کروں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے اسی حسین گلے میں منج کی کھردری رسی ہوگی۔ اس سورہ میں ایک بہت بڑا میریکل ہے۔ یہ سورہ ابو لہب کے مرنے سے تقریباً 10 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ ابو لہب کے پاس 10 سال کا وقت تھا۔ اگر وہ صرف جھوٹ بولنے کے لیے بھی کلمہ پڑھ لیتا تو وہ کہہ سکتا تھا، دیکھو تمہارا قرآن کہتا ہے میں جہنمی ہوں، لیکن میں تو مسلمان بن گیا، تمہاری کتاب غلط ہے۔ لیکن اللہ جانتا تھا کہ اس کا دل کبھی نہیں بدلے گا۔ ابو لہب نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا اور اس طرح قرآن کی بات سچ ثابت ہوئی۔ ابو لہب کو گمان تھا کہ اس کا پیسہ اور اس کی اولاد اسے بچا لے گی، لیکن بدر کی جنگ کے بعد اسے ایک ایسی بیماری ہوئی کہ اس کے جسم کا گوشت سڑنے لگا۔ اپنے بیٹے بیماری کے ڈر سے اس کے پاس نہیں آئے۔ جب وہ مرا تو اس کی لاش کئی دنوں تک گھر میں سڑتی رہی۔ آخر میں ڈنڈے سے ڈھکیل کر اسے ایک گڈھے میں ڈالا گیا اور دور سے پتھر پھینک کر دفن کیا گیا۔ ہمارے لیے سبق ہے برائی کا ساتھ دینا۔ جمیل خود گالی نہیں دیتی تھیں، لیکن وہ برائی کے لیے فیول یعنی ایندھن اکٹھا کرتی تھیں۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی کی برائی میں تیل تو نہیں ڈال رہے۔ رشتہ داری کام نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونا ابو لہب کو نہیں بچا سکا، صرف ایمان کام آتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔